بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان کی میرے خیال میں آج کل کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت اچھی خبر، ایک بڑی پازیٹیو خبر وہ آئی ہے کہ FATF جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، پاکستان نے جتنے اقدامات یا پاکستان سے جتنے اقدامات کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا سب پاکستان نے پورے کیے ہیں، اور جو اجلاس ہوا جو ابھی ریسنٹلی کنکلوڈ ہوا اس میں پاکستان کے حوالے سے یونانیمسلی اس کو اپریشیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان نے سارے وہ اقدامات لیے ہیں، اور FATF کا جو فورم ہے وہ کنونس ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے اور اس کو وائٹ لسٹ میں رکھا جائے، اور یہ فیصلہ بہت جلد FATF کا ٹیم پاکستان آئے گا، گراؤنڈ پہ دیکھے گا اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دس از ریئلی اے بگ ڈیسیجن۔ اس کے جو اثرات ہوں گے پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ میرے خیال میں بڑے دور رس ہوں گے۔ ایک تو پاکستان جو ہے سرمایہ کاروں کے لیے، بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے اب دروازے کھل جائیں گے۔ اسی طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کا امیج جو ہے ایک پازیٹیو، ایک سیریس کنٹری جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے سکت بھی رکھتا ہے اور چاہتا بھی ہے، تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ اس کے بہت اچھے اثرات پڑیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک بحث چلی ہے کہ کس نے کتنا کردار ادا کیا۔ میرے خیال میں FATF کی طرف سے جو 34 ڈیمانڈ کیے گئے تھے، جو ایکشنز لینے تھے، وہ کسی ایک حکومت کا کام نہیں تھا، کسی سیاسی حکومت کا یا ایک ادارے کا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب اداروں نے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ کریڈٹ ڈیفینیٹلی جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، جس نے سیریس لے کے اس کو لیا۔ پھر پاکستانی عسکری قیادت کو جو کوارڈینیشن کے لیے، کیونکہ اس میں جو ہے FBR، اس میں منسٹری آف فائنانس، اس میں پولیس، اس میں جوڈیشری، اس میں انٹیلیجنس کے ادارے، اس میں کسٹمز، اس میں مطلب ہے کہ وزارت قانون، اس میں وزارت خارجہ، اس میں وزارت داخلہ، مطلب ہے کہ پاکستان کے تقریباً مور دین اے ڈزن جو انسٹیٹیوشنز یا ادارے ہیں اس میں شامل ہیں۔ ان سب کو کوارڈینیٹ کرنا، ایک جگہ پہ لانا، یہ واقعی بہت مشکل کام تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ UN کے ہائی رسک میں جو آرگنائزیشن تھے پاکستان میں، جو تنظیمیں تھیں جو جس سے وہ ایلیجڈلی وہ ٹیررزم میں اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ملوث ہے، یا جو شخصیات تھے ان کے خلاف پاکستان میں ایکشن لینا یہ آسان کام نہیں تھا۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جن شخصیات پہ ان پہ مقدمے چلائے گئے، ان کو قید کیا گیا، جن تنظیموں کو بند کیا گیا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ نظر تو آ رہا ہے کہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ڈیپلی انٹرینچ تھے اور وہ مذہب کا سہارا لے کر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ تو ہم جتنی کریڈٹ دیں ان آفیسرز کو، ان ججز کو، ان پولیس افسران کو، ان تفتیش کاروں کو، ان انٹیلیجنس افسران کو جس نے یہ کام کیا، اور ان لیڈرشپ کو جس نے کوارڈینیٹ کر کے قانون سازیاں بھی کی گئی ہے، تو اس میں کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو جانی چاہیے، پوری پاکستانی قوم کو جانی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 4 سال بالکل بہت زیادہ محنت کی، پاکستان کی عسکری قیادت نے بہت زیادہ محنت کی، موجودہ قیادت نے بھی اس کو سیریس لے کے آگے بڑھے، تو ایک مشترکہ کاوش تھی جس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ ابھی یہ ہے کہ آگے بھی جانا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے کچھ دوست ممالک نے بھی گراؤنڈ لیولنگ میں یا جو سافٹننگ ہے انٹرنیشنل پریشر کو، اس میں بھی کردار ادا کیا۔ اس میں اسپیشلی چین جیسا، ترکی، سعودی عرب وغیرہ، ان ممالک نے ڈیفینیٹلی کردار ادا کیا ہے، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ابھی آگے جو چیلنجز ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو اقدامات ہم نے لیے ہیں، ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے اپنی جو سیریسنس ہے، جو سنجیدگی ہے، اس کو بھی ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب ہو گیا پھر دوبارہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو تنظیمیں تھیں، جو مختلف جو پرائیویٹ ملیشیا ٹائپ کے تھے، جن کے پاس بندوقیں ہوتی تھی، اسلحہ ہوتا تھا، ان کی شخصیات جو تھے وہ انٹرنیشنل ٹیرر گروپ میں تھے اور ادھر دندناتے پھرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پرائیویٹ ملیشیا کا جو ہے پاکستان میں تصور نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ رول آف لا ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ہم سے یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ رول آف لا ہونا چاہیے، یہاں پہ ججز کو مضبوط، جوڈیشری کو مضبوط ہونا چاہیے، پولیس سسٹم کو، انٹیلیجنس سسٹم کو، اور جتنا بھی جو ڈرٹی منی جسے کہتے ہیں، جس میں یہ FATF واچ ڈاگ کا کردار ادا کر رہی ہے، یا منی لانڈرنگ ہے، اس کو چیک کرنا ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ جو ہے وہ بیہیو کرے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں ایک ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ لے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم
کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، کیونکہ ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہی گلا تھا۔ تو یہ جو اقدامات ہوئے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ایکولی جو ہے پورے پاکستانی قوم کو، سیاسی قیادت کو، عسکری قیادت کو، بیوروکریسی کو، جوڈیشری کو، پولیس کو، انٹیلیجنس اداروں کو، سب کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے اس میں جتنا کردار ادا کیا وہ مور دین انف ہے۔ تو اس لیے کہ ابھی یہ جو طرز عمل ہے ابھی یہ قوم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ بیانیہ ہم نے لینا ہے کہ آگے جا کے ان تنظیموں کو ہم کبھی بھی دوبارہ پنپنے نہیں دیں گے، نہ ان کو سپیس دیں گے معاشرے میں، نہ کسی کو مذہب کی آڑ میں جو ہے پاکستانی ریاست، پاکستانی قوم کو بدنام کرنے یا نقصان پہنچانے کا موقع دیں گے۔